محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو لا ينفك ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے علماء دیوبند ہیں، جنہوں نے عشق رسول میں نمایاں مثال قائم کی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھینچتی چلی گئی۔ اسی عنوان پر مختصر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں درجہ عربی چاروں کے طالب علم عزیزم محمد ہلال کو کہ موصوف تشریف لائیں اور دارالعلوم دیوبند اور عشق رسول پر تقریر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمانان عظام، آج کی اس پرنور مجلس میں میری تقریر کا عنوان علماء دیوبند اور عشق رسول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات ٹھیک ٹھیک کہنے کی اور ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی عظمت کو دل میں بسانا، آپ کی محبت میں دل کو معمور کرنا، آپ کے عشق میں سرمست رہنا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، جس کے بغیر ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا اور تقرب ولایت کا مقام ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی حقیقت کو شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے سب سے پہلے صحابہ کرام نے عشق رسول کا حیرت انگیز کارنامہ پیش کیا، پھر اسی کو نمونہ بناتے ہوئے تابعین، تبع تابعین اور ہر دور کے علماء حق نے عشق رسول کو ہی اپنا نسب العین بنایا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں یہ کہتے ہوئے دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا کہ روز اول سے میرا دل ہے فدائے مصطفیٰ، روز اول سے میرا دل ہے فدائے مصطفیٰ، تاج سر میرے لیے ہے نقش پائے مصطفیٰ، توڑ نادا غیر سے رشتہ یہی تحقیق کر، توڑ نادا غیر سے رشتہ یہی تحقیق کر، دولت کون و مکا ہے زیر پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور شیفتگی وارفتگی میں کمال کو پہنچنے والے علماء حق نے جہاں امام غزالی، جنید بغدادی، شبلی، رومی، سعدی، رازی، شیخ عبدالقادر جیلانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شیخ فرید الدین عطار وغیرہ علماء کرام کے نام لیے جاتے ہیں، وہیں اسی فہرست میں، وہیں عشاق رسول کی فہرست میں سب سے زیادہ نمایاں نام علماء دیوبند کا آتا ہے، سب سے زیادہ علماء دیوبند کا نام اس فہرست میں اس فہرست میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے بر صغیر ہند و پاک میں عشق نبی کی تخم ریزی کی ہے، انہوں نے ہی لوگوں کو یہ بتایا، اور وہ لوگ
جو اللہ کے نبی کی رسالت کی توہین کرتے تھے ان کو قدردان نبوت بنایا، جو لوگ اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے ان کو محبان رسول بنایا، گستاخان رسول کو محبان رسول بنایا، اور اللہ کے نبی کی نبوت کی شمع کو پورے عالم میں ایسا روشن کیا کہ سارا عالم ضیابار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جن کی زبانوں پر کلمات کفر و شرک جاری تھے، جن کی زبانوں پر کفر کے کلمات جاری تھے، یہی علماء دیوبند کی محنت کے بعد ان کی زبانوں پر کلمہ توحید کے نعرے بجنے لگے، کلمہ توحید کی صدائیں گونجنے لگی، شمع نبوت کے نعرے لگنے لگے۔ یہی چیز کو دیکھ کر سورش کاشمیری نے انہیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستاں کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، ہندوستاں کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، گونجے گا 4 پھوٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے گا 4 پھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بعد عرفان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ علماء دیوبند نے کیا کیا، علماء دیوبند نے کیا کیا؟ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ علماء دیوبند نے کیا کیا؟ آپ لوگ ہی بتائیں کہ شیخ الاسلام جیسا امام القائدین دنیا کو کس نے دیا؟ انور شاہ کشمیری جیسا فخر المحدثین دنیا کو کس نے دیا؟ اشرف علی تھانوی جیسا مفکر دنیا کو کس نے دیا؟ مناظر احسن گیلانی جیسا مدبر دنیا کو کس نے دیا؟ ارشد مدنی جیسا فقیہ الامت امیر الامت دنیا کو کس نے دیا؟ ارے اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا، تو میں کہتا، بلکہ ہم سب کہتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو ابن الوقتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت نہیں دی، عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا، ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا، اور بت قدوں کے 4 رنگ عالم میں پرچم اسلام کو ہر دور میں لہراتا رہا۔ میرے بھائیوں، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے، وما علینا الا البلاغ۔